نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده صدق الله العظيم۔ تفسیر قرآن سے متعلق یا علوم قرآن سے متعلق آج وحی کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔ وحی کا جہاں تک تعلق ہے تو مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ وحی کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچ جائیں، اور اسی لیے اللہ اور اللہ کے مخلوق کے درمیان ایک واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، جن واسطے کو انبیاء کا واسطہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر اللہ کے احکامات مخلوق چونکہ انتہائی ظلمانیت میں ہے اور اللہ انتہائی تقدس اور غایت تقدس کے مقام پر ہے، تو ظاہر ہے کہ بندوں کا اللہ کے سے احکام لینے کا سلسلہ آسان کام نہیں ہے کہ یہ بندے اللہ سے براہ راست احکامات لے سکیں، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں خلفاء جو انبیاء کرام ہیں ان کا انتخاب فرمایا۔ دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا علم ہوتا ہے حواس ظاہرہ کے ذریعے۔ حواس ظاہرہ جیسے سونگھنا ہے، چکھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، دیکھنا ہے، قوت بصرہ، سامعہ، ذائقہ، لامسہ، شامہ۔ کچھ چیزوں کو سونگھنے سے پتہ چلتا ہے، کچھ کا ہاتھ لگانے سے کہ گرم ہے، نرم ہے، سخت ہے، کچھ کا سونگھنے سے خوشبو اچھی ہے، بری ہے، کچھ کا سننے سے جیسے کان ہے۔ جہاں ان چیزوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ کو پتہ نہ چل سکے، تو پھر اس کے بعد عقل کا نمبر آتا ہے۔ آپ نے کسی بندے کو آنکھ سے دیکھا کہ وہ موٹا تازہ ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، آواز بھی بھاری ہے، خوبصورت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اتنا تو آپ کو پتہ چلا حواس ظاہرہ سے۔ جہاں حواس ظاہرہ کام چھوڑتے ہیں تو پھر وہاں عقل کی نوبت آتی ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے کوئی ماں باپ بھی ہوں گے، ان کا کوئی شناختی کارڈ نمبر بھی ہوگا، ان کا کوئی گھر کا نمبر بھی ہوگا، کوئی فون کا نمبر بھی ہوگا، اس کا پتہ چلتا ہے عقل سے۔ لیکن جہاں عقل کام چھوڑ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وحی کی نوبت آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ نیک بخت ہے، بدبخت ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، اور کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کب مرے گا، اس کی اولاد کتنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں انسان کے عقل کو بھی دخل نہیں، یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو وحی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اب قرآن کریم پر اعتراض کرنا یا وحی پر یہ اعتراض کرنا کہ اس کے ذریعے چونکہ یہ عقل کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، یا قرآن کریم نے جن معجزات کا ذکر کیا، احادیث میں جن معجزات کا ذکر ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ یہ چیزیں عقل کے خلاف ہے۔ تو بھائی عقل بنیاد نہیں ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے آپ سوچیں کہ پرانے زمانے میں اگر کوئی یہ بات کہہ دیتا کہ آخری زمانے میں جہاز اڑے گا اور یہ کہ وہ دور دراز کا سفر ہوگا یا موبائل آئے گا، تو لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل جو ہے وہ کوئی عقل کل نہیں ہے، اور یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کا انکار کر دیں اور اس کو آپ سائنسی معاملات کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے قرآن کے بارے میں کہ جی یہ سائنس کے خلاف ہے۔ اول تو یہ ذہن میں رکھے کہ قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہے، لیکن قرآن کریم سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو سائنس کے مطابق لگتی ہے یا سائنس کے خلاف لگتی ہے تو وہ آیت اس کے خلاف ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن سائنسی معاملات سے بحث نہیں کرتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کو سائنس کے خلاف سمجھنا یہ بھی غلط فہمی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم جو وحی ہے، تو وحی کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء کرام خلفاء ہیں، اور وہ اللہ کا احکام زمین پر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ پھر وحی ایک تو یہ ہے کہ وحی ملکی ہوتی ہے۔ وحی ملکی ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرشتے کو بھیج دے، اور وہ فرشتہ آ کر انبیاء تک وحی کا پیغام لے آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کلام باری، یعنی کہ اللہ خود کلام فرمائے، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دے، اس کو وحی قلبی بھی کہا جا سکتا ہے، جو الہام کی صورت میں آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایک وحی ملکی ہو گیا، ایک الہام ربانی ہو گیا، اور ایک کلام ربانی ہو گیا۔ تو یہ تین وحی کے طریقے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک وحی ہے اور ایک ایحاء ہے۔ ایحاء عام ہے، یہ انبیاء کی طرف بھی ہو سکتی ہے، غیر انبیاء کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ انبیاء کی طرف بھی وہی ہو سکتی ہے، غیر انبیاء کی طرف، بلکہ یہ تو جانوروں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ یہ عام لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ تو اسی طرح انبیاء کرام کو جو بچپن میں وحی کی گئی ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا وہ وحی نبوت تھی یا وہ وحی تھی کہ جو انبیاء کے علاوہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنَبِّئَنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، جو کنویں میں ان کی طرف وحی آئی تھی، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی۔ تو ایحاء جو ہے یہ عام ہے، اور وحی جو ہے یہ خاص ہے۔ تو بہرحال ایک ہوتا ہے وحی ملکی، دوسرا ہوتا ہے کلام ربانی، اللہ کا کلام کرنا، اور تیسری ہوتی ہے وحی قلبی۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوتی تھی، تو ایک کو فرمایا سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی آواز۔ فرمایا کہ آپ کو گھنٹی کی آواز کی طرح آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ گھنٹی کی آواز کیا ہے؟ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ گھنٹی کی آواز سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ایک آواز آتی تھی، اور وہ آواز مثل گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی تھی۔ تو یا تو گھنٹی کی آواز سے مراد ترنم ہے، اور یا گھنٹی کی آواز سے مراد یہ ہے کہ تسلسل ہے، کہ وہ آواز تسلسل کے ساتھ آتی تھی، یا تو فرشتے کے بولنے کی آواز ہوتی تھی، اور یا یہ ہے کہ وہ فرشتے کے پر پڑپڑاہٹ کی آواز ہوتی تھی، یا جو بھی کیفیت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ کیفیت نبی علیہ السلام فرماتے میرے لیے سخت ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے لیے یہ کیفیت بہت تکلیف والی ہوتی تھی، آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا تھا۔ اس پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ مرگی کی بیماری تھی، اور وہ بیمار تھے کہ اس کیفیت کی وجہ سے آپ علیہ السلام خود پر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور آپ کو بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی تھی، اور پھر اس وقت آپ کو کچھ خیالات ذہن میں آتے تھے، اور ان خیالات کو نبی علیہ السلام نعوذ باللہ وہ وحی سمجھنے لگے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وحی کا ثقل اور بوجھ ہے، خاص کر جب اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرمائے اور آواز سنائی دے، یا جبریل فرشتے کو اسی شکل میں دیکھے، تو اس کا انبیاء کرام پر ایک رعب پڑتا ہے اور ایک وزن ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اونٹنی پر ہوتے تھے تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی، وہ کہتے جی یہ مریض تھے۔ اب آپ اگر غور کریں تو آسان سی بات ہے کہ ایک تو آدمی مریض ہے، اور مریض بھی کس چیز کا ہے؟ مرگی کا، اس کو دورے پڑتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مرگی کے دورے کے وقت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سلسلۃ الجرس ہوتی تھی، تسلسل سے ایک آواز ہوتی تھی، اور وہ مفہوم مجھے یاد رہتا تھا، اور میں اسے امت کے سامنے پیش کر دیتا۔ تو پیغمبر علیہ السلام سے یہ کیفیت جب ختم ہو جاتی تھی تو آپ کے زمانے مبارک پر قرآن کریم جاری ہوتا تھا، اور ایسا قرآن جس نے پورے دنیا کے لوگوں کو چیلنج کر دیا کہ اس جیسا کوئی کلام پیش کرو، اور آج تک کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا، اور نہ قیامت کی صبح تک پیش کر سکیں گے۔ سچ والوں نے جو کوشش کی تو اس کا حشر آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو بیماری کی حالت میں ایک غیر مرتب کلام ہونا چاہیے مگر وہ اتنا بہترین کلام بنا؟ پھر اس کلام کے مفہوم کو آپ دیکھیں کہ وہ گزشتہ لوگوں کی خبریں بتا رہا ہے، اور بتا بھی کون رہا ہے؟ بقول آپ کے نعوذ باللہ وہ شخص جس کو مرگی کا دور ہے، اور وہ گزشتہ خبریں بالکل صحیح بتا رہا ہے، یا وہ مستقبل کی خبریں بتا رہا ہے اور بالکل صحیح بتا رہا ہے۔ تو خود تو سوچے کیا مرگی کے دورے والے شخص سے اس قسم کا کلام ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو ایک مریض۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ بقول آپ کے نعوذ باللہ ایک مریض شخص جو مرگی کا مریض ہے، اور وہ مرگی کا مریض اس قسم کے کلام کو پیش کر رہا ہے کہ آج تک دنیا اس کے
یعنی کہ تندرست اور صحت مند لوگ، پھر خاص کر عربی کو جاننے والے فصحاء اور بلغاء، وہ اس قسم کے کلام کے پیش کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ خود انصاف سے سوچیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مرگی کا مریض ہو اور وہ اس قسم کی بات کرے؟ پھر نبی علیہ السلام ایک جنگی کمانڈر بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو مرگی کا مریض ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اتنا حساس عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو کلام پیش کیا، اب خود جب اس کو دیکھا تو وہ ملحدین اور وہ منکرین کہ جو وحی کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ زیادتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس قسم کا مریض قرار دے دیا جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ایک سلسلۃ الجرس تھا۔ دوسرا یہ کہ فرشتے کو انسانی شکل میں آنا، جیسے عموماً حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، تو یہ آپ کے لیے سب سے آسان تھا، اس لیے کہ انسانوں سے آدمی مانوس ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ فرشتہ جو آتا ہے، وہ فرشتہ وہ اپنی اصلی شکل میں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا، ایک تو غار حرا کے وقت، ایک معراج کے وقت نبی علیہ السلام کو آخری اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو حضرت جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا یہ بھی کافی ثقیل کام ہے، اور اس سے بھی نبی علیہ السلام کو پریشانی اور تکلیف ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ جو وحی کے طریقے ہیں نبی علیہ السلام پر اس طرح ہوتے تھے، اور اس وحی میں آپ کی جو کیفیت ہوتی تھی، اس کیفیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوتی تھی، تو اس تکلیف کی وجہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اور ملحدین سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، یہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو مرگی کا دورہ تھا۔ اچھا، اب چکر یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کہیں سائنسی بات ہمارے قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، یا قرآن ہمیں سائنسی بات کے خلاف نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کبھی بھی سائنسی بات کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کو قرآن کی موافقت بھی نظر آئے نا سائنس کے ساتھ، تو دیکھیں قرآن یہ سائنس کے بارے میں بول ہی نہیں رہے۔ ہر کتاب کا اپنے ایک موضوع ہوتا ہے، اپنا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ قرآن کا موضوع وہ سائنسی معاملات ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہ ہم اس قرآن کریم کی باتوں کو عقل کے بنیاد پر پرکھنے لگے، تو یہ بات بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم عقل کی بنیاد پر قرآن کریم کی باتوں کو ہم پرکھنے کی کوشش کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہی سے قرآن کریم کی اور وہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اور اب اس معاملے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا تفسیر القرآن بالحدیث، تیسرا تفسیر القرآن باقوال صحابہ، چوتھا تفسیر القرآن باقوال التابعین، اور اسی طریقے سے تفسیر القرآن امت کے اقوال، اور پھر تفسیر القرآن اور عقل سلیم۔ اپنی رائے سے انسان جب تفسیر کرتا ہے تو اس میں بڑی گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب رائے سے تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں تفسیر کی اہلیت نہیں ہے، مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے وہ بہت بڑا انجینئر ہے اور بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اب وہ سمجھتے یہ دین جو ہے یہ مولویوں کے باپ کی میراث تھوڑی ہے، ہم بھی یہاں پر تفسیر کریں گے۔ علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مشہور شخص ہے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ایک تفسیر کی اور تفسیر کے ایک جلد لا کر علامہ اقبال کو دی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ تقریض لکھ دے گا اور پھر آگے جا کر کے میں کہوں گا کہ جی علامہ اقبال کی مجھے تقریض حاصل ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، علامہ اقبال خاموش تھے، کہا کہ جی آپ کو میں نے ایک کتاب دی تھی، کیسا ہوا؟ کہنے لگے ہاں میری بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ جی میری تفسیر سے علامہ اقبال کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ جناب علی وہ کیسے غلط فہمی دور ہو گئی؟ فرمایا کہ اب تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سب سے مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ سب سے مظلوم اللہ کی کتاب ہے، جو بھی ظالم کا بچہ اٹھتا ہے وہ اس کے اوپر تفسیر لکھ دیتا ہے۔ تو یقیناً قرآن کریم جو ہے وہ تفسیر ہے، اور قرآن کریم یہ تفسیر بالرائے نہیں، اس کے لیے اہلیت کا ہونا ضروری ہے، اور ہم اہلیت کو چھوڑ کر نااہل ہونے کے باوجود قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، تو تفسیر بالرائے نااہل کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو تفسیر بالرائے کا معاملہ ہے یہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اہل سنت مفسرین کے اوپر خاص کر قادیانی بڑے اعتراضات کرتے ہیں خبیث۔ دیکھو مسلمانوں کے تفسیروں میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے،
آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ یہ ان چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ آتے تو انبیاء کرام کے شان کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں، کچھ تفاسیر یعنی کہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کو کہتے ہیں اسرائیلی روایت۔ اسرائیلی روایت یہ ہے کہ گزشتہ کتابوں سے، تورات و انجیل کی روایت، اس کے بارے میں اصول ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم اسے لیں گے، دوسرے وہ کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم اسے نہیں لیں گے، چاہے وہ کتنی اچھی، ہم اس کو رد کر دیں گے۔ انبیاء کرام کے بارے میں جو بعض روایات تفاسیر میں آتی ہیں تو وہ، اور جو ان کی شان کے خلاف، وہ یہ اسرائیلی روایت ہوتی ہے، جیسے حضرت کعب بن احبار سے، اور اس طرح حضرت وہب بن منبہ سے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ایک ضابطہ کلیہ ہمیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گیا کہ ہم اہل کتاب کی سے باتیں سنتے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، اہل کتاب کی تصدیق بھی نہ کرو، تکذیب بھی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اگر قرآن کے مطابق ہے تو پھر تو تصدیق ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر تکذیب ہے۔ لیکن اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو نہ قرآن کے مخالف نظر آ رہی ہے نہ قرآن کے مطابق نظر آ رہی ہے، اب اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ فرمائے تصدیق بھی نہ کرو، تکذیب بھی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے تم تکذیب کرو، وہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے تم تصدیق کرو اور وہ اللہ کا کلام نو، لہٰذا اس کے بارے میں توقف اختیار کریں۔ تو دیکھیں، قادیانی حضرات مسلمان مفسرین کے خلاف جو بکواسات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تفسیر انبیاء کرام کی شان میں توہین ہو رہی ہے اور ہم انبیاء کرام کی آپ توہین کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں وہ مفسرین حضرات ان اقوال کو ذکر کر کے ان پر رد بھی کرتے ہیں، اور ان اقوال کو ذکر کرنا بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ امت گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ وہ اس قول کو ذکر کر کے پھر اس پر رد بھی کرتے ہیں، لیکن قادیانی حضرات پھر اس رد کو نقل نہیں کرتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیلی روایت ہے۔ تو اسرائیلی روایت کی وجہ سے جو شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، تو اگر وہ امت کے خلاف ہے، کیا مطلب؟ جیسے نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی شان کے خلاف ہے اور ہمارے لوگ بیان کرتے ہیں وہ اسرائیلی روایت ہوا کرتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایت۔ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ انبیاء کرام کی شان بہت اعلیٰ اور بلند ہے اور انبیاء کرام وہ گناہوں سے اور خطاؤں سے معصوم ہے۔ تو بہرحال جو قرآن اور حدیث کی وہ بات، اسرائیلی روایت کی وہ بات جو قرآن و حدیث سے متصادم ہو تو ہم اسے کبھی بھی نہیں لیں گے۔ تو آج کی نشست میں تو آپ کے سامنے وحی کے متعلق بتایا، وحی کی قسمیں بتائی، اور پھر یہ ہے کہ وحی کی کوئی بات اگر آپ کی عقل کے خلاف ہے، جیسے معجزات یا دوسرے اخبار جو نبی علیہ السلام نے دیے یا بظاہر، تو ہم اپنی عقل کی وجہ سے وحی کا انکار نہیں کر سکتے، معراج کا انکار نہیں کر سکتے کہ چند لمحات میں آسمانوں پہ جانا، اس بات کا ہم انکار نہیں کر سکتے، معجزہ شق قمر کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو چاہے وہ ہمارے عقل کے خلاف ہو، دین عقل کے تابع نہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو سائنس کے خلاف نظر آئے یا سائنس کے مطابق نظر آئے تو آپ اس سے دلیل نہ بنائیں کہ یہ قرآن سائنس کے مطابق ہے یا سائنس کے خلاف ہے، تو اس سے قرآن پر انکار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے، اس قرآن کریم کے موضوع سے یہ ہٹ کر والی بات ہے۔ اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے قادیانی شبہات کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ اسرائیلی روایت کو لے کر ہمارے مفسرین پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قادیانیوں نے قرآن کریم پر جو جھوٹ بولا ہے اور مرزا قادیانی نے قرآن پر جو جھوٹ بولا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، لیکن انشاءاللہ مرزا قادیانی کا اللہ پر جھوٹ اور قرآن پر جھوٹ، انشاءاللہ یہ چیزیں ہم بیان کریں گے۔ قرآن کے بارے میں اب دوسری چیز یہاں پر جو آ رہی ہے، دو مسئلے اور ہیں۔ ایک ہے قرآن کریم کے قراءت کا مسئلہ، جس کو قراءت یا سبع احرف کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، ملحدین اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ۔ تو انشاءاللہ یہ 3-4 قسطیں ہمارے علوم قرآن کے متعلق ہوں گی، اور اس میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم احادیث کا رخ کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، موضوع تو بڑا تفصیلی ہے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ملحدین کے اعتراضات انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ ضوابط کلیہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب ضوابط کلیہ آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر ضوابط کلیہ کا ہمیں علم نہیں ہوگا تو پھر ہم ان کے اعتراضات کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو علماء کی بات ہے کہ ان کے لیے بھی یہ معاملات خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ کتنے علماء ایسے ہیں جو جا کر ملحد بن گئے،
اور نعوذ باللہ غلط راستے پہ وہ چلے گئے، تو عوام بیچاروں کا کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔